أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقولوا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول إلا من مستغفر لي فاغفر له ألا مسترزق فارزقه ألا مبتليا فعافيه إلا كذا إلا كذا حتى يطلع الفجر. وقال في مقام آخر لا طاعة لمخلوق في معصية خالق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شب برات یہ اللہ رب العالمین کا ان کی نوازشوں اور ان کے کرم فرماؤں اور جہاں تک ان کی تمام تر نوازشوں کا تعلق ہے ان میں سے ایک نوازش امت محمدیہ کے لیے آج کی تاریخ اور آج کا دن بھی. یہ نہایت معزز اور متبرک رات ہے اور مجھے یاد آیا اور گویا کہ ایسا ہی ہے کہ جب شیطان کو معلوم ہوا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اتنی مبارک رات عطا فرما دی ہے تو اسے کیسے رہا جا سکتا ہے. اس نے بھی کوئی پلاننگ کی ہوگی اور یقیناً شیطان پلاننگ نہ کرے ایسا ہو سکتا ہے. تو اس نے سوچا کہ اعمال کیسے غارت ہوں، اعمال کیسے برباد ہوں اور لوگوں کے اوقات کیسے ضائع ہوں. تو آج کے شب کو اس نے بہت زیادہ رنگینیوں کے اندر اور بہت زیادہ سوار کر کے خرافات کے ساتھ گناہوں کے ساتھ ملوث کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور یہ تاثر دینا چاہا کہ گویا کہ اللہ رب العالمین آج کی رات تمہیں جو عطا فرما رہا ہے تو آپ کے سروں کے اوپر سے اپنے قلم کو اٹھا لیا ہے کہ اب جو چاہے مرضی کرو، خرافات کرو، واہیات مچاؤ، شور و شغب کرو اور اسی طریقے سے سارے برے اعمال کرتے چلے جاؤ. یہ ایسی رات ہے کہ انتہا میں جب ایک سجدے کریں گے تو سارے گناہ دھل جائیں گے. یہی وہ نقطہ ہے کہ شیطان اس کے اندر تقریباً کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ تاثر اب کہاں سے پیدا ہوا، کس کے ذریعے سے یہ پھیلائی گئی، یہ الگ موضوع ہے، لیکن یاد رہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہیں، ان کے فرشتے، لکھنے والے، اعمالوں کو تولنے والے، ان کی نگاہیں ہمارے اوپر برابر سرابر ہیں. کوئی انسان مکہ المکرمہ کے اندر غلاف کعبہ پکڑ کر کے اگر کوئی گناہ کرے گا وہ گناہ بھی لکھا جائے گا، اور اگر کوئی شخص راہ چلتے ہوئے عام سڑکوں پہ گناہ کرے وہ بھی لکھا جائے گا. ہمارے اسلام کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں کہ عمارت کتنی وسیع ہے، دن کون سا ہے، انسان کون ہے، شخصیت کا تعلق کس سے ہے، وہ رہنے والے کہاں سے ہیں، کیا مکہ کا رہنے والا ہے یا مدینہ کی چابی اس کے پاس ہمیشہ رہتی ہے یا غلاف کعبہ پہ جھاڑو لگاتا ہے، اور اس مناسبت سے اس کے اعمال کے اندر اور گناہوں کے اندر اور فرق کرتے چلے جائیں. یہ اسلام کا نقطہ نظر نہیں. یہ باطل کا تو ہو سکتا ہے لیکن اسلام کا نہیں ہے. اسلام بالکل اعتدال کا نام ہے، بالکل اعتدال کا نام ہے. اس کے اندر کوئی انسان جو بھی غلط کام کرے گا اس کا وبال اسی کے سر کے اوپر ہوتا چلا جائے گا.
اور یقین جانیے اس سلسلے میں الحمدللہ علماء امت نے اور علماء اسلام نے بہت کاوشیں کی اس چیز کو ختم کرنے کے سلسلے میں۔ ہمارے پاس بھی کئی ایسے مسائل آئے، کہا گیا کہ عورتوں کے جو چہرے کا پردہ ہے اس کے بارے میں ذرا آپ لوگ کم از کم ہندوستان کے اندر رویہ کو کم کر لیجیے، اجازت دے دیجیے، کیونکہ عورتوں کے بہت سارے مشاغل ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی کہا گیا، ہم نے کہا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت خالق، کہ اللہ کی نافرمانی کریں اس واسطے کہ آپ لوگ راضی ہو جائیں، قانون راضی ہو جائے، کفر جو ہے ہمارے گن گانے لگیں، ہماری واہواہی کرنے لگیں، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم نے اس زمانے میں بھی کہا تھا جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، جان کے واسطے تھے، تمام چیزیں ہمارے ان کے قدموں تلے روندی جا رہی تھی، عزت ہمارے ہاتھوں میں صحیح سلامت نہیں تھی، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی وسائل تھے۔ اس زمانے میں بھی ہم نے مخلوق کی اطاعت اور رب کی نافرمانی کو کبھی برداشت نہیں کیا تھا، لیکن جب اللہ نے یہ حالات دیا ہے، مسلمانوں کے ایسے عالم آ گئے ہیں کہ ہر طرف دین کا پہرا بیٹھا ہوا ہے، دین کے گن گائے جا رہے ہیں، اسلام کی باتیں ہواؤں کے مانند جو ہے گشت کر رہی ہیں، ایسے عالم میں ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ اسلام کے کسی بات کو تفرقہ کے طور پہ پیش کیا جائے، کسی بات کو چھپایا جائے، اور کسی بات کو اور اس کے اندر فضیلت دے کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جائے؟ یہ کم از کم ہم علماء کرام سے تو نہیں ہو سکتا۔ تو لا طاعۃ لمخلوق جو میں نے حدیث پیش کی ہے اسی مناسبت سے کہ ہمارے پاس ایسے مسائل آتے رہتے ہیں کہ آپ جھک جائیے، نرمی کا معاملہ کیجیے، اور یہ کیجیے وہ کیجیے، لیکن الحمدللہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے علماء کرام نے نہ اپنے دین سے بغاوت کی ہے اور نہ آپ کے ایمان کو سلب ہونے کا کوئی شوشہ چھوڑا ہے۔ جہاں پر بھی ایسا معاملہ آیا تو ڈٹ کر مقابلہ کیا گیا ہے اور باطل کے ہر شوشے کا جواب دیا گیا ہے۔ پیش کردہ آیت کے اندر اللہ رب العالمین جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کے ذریعے مجھے آج بات کرنی ہے، بہت غور سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ بات دل کے اندر اترے گی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، انکار کرتے ہیں، حالانکہ انکار کا کوئی موقع ہی نہیں۔ حضرت قتادہ اور بعض اجلہ خلفاء، اجلہ صحابہ جن کا مقام دین کے اندر ریل کی ہڈی کی طرح ہے، وہ اس آیت سے لیلۃ مبارکہ سے شب برات کو ہی مراد لیا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ شب قدر اس سے مراد لینا زیادہ اوضح، زیادہ وضاحت ہے، زیادہ افصح ہے، لیکن شب برات قرآنی آیت سے ثابت ہے، اس کی فضیلتیں ثابت ہے، الا یہ کہ حدیث مبارکہ سے تو میری نگاہوں کے اندر 17 صحابہ کرام سے ثابت ہے، راویوں سے، شب برات کی فضیلت ہے۔ تو اس کا انکار نہ کیا جائے کہ شب برات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ، بالکل دو ٹوک لفظوں کے ساتھ اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں ذرا علمی نقطہ بیان کر کے آگے اپنی بات لے کر چلوں گا، کہ جہاں تک احادیث میں فضیلت کا معاملہ آتا ہے تو اگر وہ ذوق کا درجہ بھی رکھتا ہو، لیکن جب طرق مضبوط ہوتا ہے احادیث کے تو وہ چیزیں قابل اعتبار مان لی جاتی ہیں اور وہ حسن درجے کی کہلاتی ہے۔ لہٰذا 17 راویوں سے اور 17 صحابہ کرام سے ان احادیث کا متواتر کے ساتھ ثابت ہونا، یہ بات اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کم از کم ان جو ہے عظمتوں کا اور اس کی رفعتوں کا انکار نہ کیا جائے، بلکہ ان احادیث کو حسن درجے کی روایت مان لی جائے۔ اور حسن درجے کی روایت یہ کہلاتی ہے دو لفظوں میں کہ اس کے اوپر عمل کرنا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کے اندر برائی نہیں ہے، یہ حسن کہلاتا ہے، یعنی اچھی طریقے سے روایت۔ اور فضائل میں ذرا سا اگر
کمی بھی ہو، ذوف کا مرحلہ آ جائے، لیکن پھر بھی فضائل پر وہ روایتیں صادق آتی ہیں۔ لہٰذا آپ کے فضائل اعمال کے اندر بہت ساری احادیث ایسے علماء کرام کی نگاہوں کے اندر آج بھی ہے جو ترک کے اعتبار سے بھی نہیں ہیں، ذوف کا حکم بھی اس کے اوپر محدثین نے لگایا ہے، لیکن پھر بھی فضائل اعمال ایک معتبر کتاب مانی گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس قدر امت کو فضائل پر لایا جائے گا، فضائل بتائے جائیں گے، عمل کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے۔ آپ کے نگاہوں میں اگر پنکھے کی فضیلت کو ختم کر دی جائے کہ یہ ہوا نہیں دے سکتا، یہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، تو یقیناً جب آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ ایک شے ہے، اس کا رہنا بے سود ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اسے اپنے گھروں سے نکال کر کے باہر کر دیں۔ آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک آپ کے دل کے اندر اس کی عظمت، اس کی وقار، اس کی رفعت کا شامیانہ نہ گر جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، اور محدثین کا ایک طرز اور اسلوب رہا ہے کہ وہ فضیلت والی احادیثیں اور اقوال کو رد نہیں کیا کرتے ہیں، ان سے احکام کے اوپر عمل کرنا آسان ہوا چاہتا ہے۔ لہذا اس آیت مبارکہ کے اندر جو پیش کرنا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ رب العالمین اس رات کے اندر اپنے بہت بڑے بڑے حکمتوں کا نزول فرماتا ہے، اپنی بہت بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں اس کو ظاہر کرتا ہے۔ مفسروں نے اس حکمت سے لفظ تقدیر کا لفظ لیا ہے، یعنی تقدیر کے جو فیصلے ہوتے ہیں اسی رات کے اندر ہوتے ہیں۔ انسان مرے گا یا نہیں مرے گا، سال بھر کے ایام کتنی نیکی کمائے گا، کس قدر اس کے جو ہے قربت اللہ سے بنی رہے گی، کس قدر دوری رہے گی، اعمال کتنا ہے، رزق کتنا ہے، موت آنی ہے یا نہیں آنی ہے، ان ساری چیزوں کا واسطہ اسی رات سے۔ بڑی قدر و منزلت کی رات ہے۔ چنانچہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، یا عائشہ حل تدین ما هذه لیلہ، کیا آپ کو معلوم ہے اس رات کے بارے میں کچھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ قالت، اما عائشہ فرماتی ہے کہ ما ہی یا رسول اللہ، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فیہا ان یکتب کل مولود من مولود بنی آدم فی هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم، کہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر تمام بنی آدم، تمام انسانوں جو پیدا ہونا ہے سال بھر کے اندر اس کے اندر لکھا جائے گا، اور تمام بنی آدم جو انتقال کرنا ہے وہ اسی رات کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اعمال جو ان کے ہیں، اعمال خیر کرے گا یا اعمال بد کرے گا، اس کا تعلق بھی اسی رات سے ہے، اور فرمایا کہ ان کے رزق کا تعلق بھی اسی رات سے۔ میں نے یہ حدیث پڑھ کر کے آپ کے ذہن و دماغ کو بالکل جھنجھوڑ دیا ہوگا کہ جب اللہ رب العالمین نے رزق کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، اعمال کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، اور ثواب کے عذاب کے یہ اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، تو پھر بندہ تو مجبور محض ہو گیا نا، بندہ تو مجبور ہو گیا کہ وہ اعمال، یعنی اللہ رب العالمین گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو جنت اور جہنم بنائی ہے، ایک سوال میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، تو گویا کہ ایسا ہے کہ آپ اعمال کچھ بھی کرو، ہم نے پہلے لکھ دیا ہے، آپ کو جنت میں ہی جانا ہے یا آپ کو جہنم میں ہی جانا ہے۔ تو جب یہ چیزیں لکھی گئی ہیں پہلے سے، تو انسان تو پھر مجبور ہوا، وہ عمل کرنے کا مکلف کیوں ہوا، کیوں کہا جا رہا ہے عمل کرنے کے بعد؟ سوال تو بنتا ہے۔ اس کے پس پردہ میں یہ عرض کر دوں کہ وہ سوال ہے جو بڑے شد و مد کے ساتھ، زور اور شور کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے غیر مسلموں کی طرف سے، اپنے عالم اسلام کے افراد کو جو زیادہ جانکار نہیں ہیں اس کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، کہ جہنم کا کیا معاملہ ہے۔ جب اللہ آپ کی تمام چیزوں کو جانتا ہے
آپ کو جانتا ہے، آپ کے اعمال کو جانتا ہے، کیا کریں گے وہ جانتا ہے، کیا نہیں کریں گے وہ جانتا ہے، تو جہنم کا تذکرہ کیوں ہے؟ یہ ظلم ہے انسان پر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بات ہمارے ذہنوں میں نہ ہوں، سوال کے جوابات ہمارے ذہنوں میں نہ ہوں، اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں پھنستے چلے جائیں، اور تقدیر کے اس نازک موڑ پر ہم اپنی ایمان کو بیچ دیں، ہم اپنے اعمال کو فروخت کر دیں، کہیں ایسا موقع نہ آئے۔ لہٰذا میری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ رات بھی ان اعمال اور تقدیر کے بننے اور سنورنے کا ہے، لہٰذا اس اشکال پر ضرور لب کشائی کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے جوابات ہیں، ان میں سب سے پہلا تو میرا کہنا ہے کہ یہ سوال نہایت غلط ہے، نہایت غلط سوال۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے کہ یہ خلاق ہے، خلاق عالم ہے، قادر ہے، خالق ہے، یعنی بنانے والی ذات ہے اللہ کی۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ ایک کمپیوٹر بناتے ہیں، تو بنانے والا انسان کمپیوٹر کے اندر نہیں ہوا کرتا، یہ باہر ہوتا ہے۔ اب اس کے جو بھی یونٹ وغیرہ ہیں، جو بھی شے ہے، اندر کے جو بھی پرزے ہیں، جو بھی اشیاء ہیں، اس کے اوپر اس باہر والے انسان کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے بنانے کے وقت۔ اگر کنٹرول نہ ہو تو وہ چیز مکمل بن نہیں سکتی ہے۔ تو گویا کہ انسان کے پاس عقل بھی ہے چلانے کے لیے، وسائل بھی ہے چلانے کے لیے، اور قدرت بھی ہے چلانے کے لیے۔ اب یہ خالق بن چکا ہے اس کمپیوٹر کا۔ اب اگر کمپیوٹر کی وہ پرزے آپس میں سوال کرنے لگے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اور دوسرا جواب دے کہ اللہ آسمان پر ہے، اللہ زمین پر ہے، اللہ فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، وہ ایسی باتیں ہیں جیسا کہ ان کی عقل کی انتہا ہو چکی ہے وہاں پر، اور اللہ تو اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی بنانے والا تو کمپیوٹر کے باہر ہے، وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے، کمپیوٹر کی دنیا کے اندر، اس احاطے کے اندر نہیں ہے بنانے والا۔ وہ بنانے والا ایک ذات ہے جو باہر ہے اور پورے احاطہ کیے ہوا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے یوز کرتا ہے۔ اس پورے کارگاہ عالم کا جو خالق ہے، وہ وہ جو خالق ہے اس کائنات کے اندر نہیں ہے۔ مطلب یہ سوال نہ کیا جائے کہ اللہ رب العالمین کی ذات یہاں ہے یا وہاں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا کنٹرول ہے، اس کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، وہ تو ایک الگ شے ہے جو ان کائناتوں سے بڑا ہے۔ اس کا علم بھی اس کے مقابلے میں بڑا ہے، اور اس کی قدرت بھی اس کائنات کے مقابلے میں بڑی ہے۔ یہ ہے ایک بنانے والے کی کیفیت، ایک سنوارنے والے کی کیفیت، کہ جو بناتا ہے وہ بننے والی شے کا ممتاز ہوتا ہے، وہ اعلیٰ ہوتا ہے، اس کی ہر چیز اس سے بلند بالا ہوتی ہے۔ لہٰذا اب آپس میں وہ جھگڑا کریں گے تو یہ سوال بنتا ہی نہیں۔ تقدیر کے حوالے سے میں یہ بات جلدی سمیٹوں گا، کیونکہ مجھے فضائل پر بات کرنی ہے۔ میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں بیٹھ کر کے، اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ کا دیکھنا، ظاہر بات ہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ ہل رہے ہیں، یہ ہاتھ ہل رہے ہیں، میری زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، تو آپ کا یہ ادراک کر لینا، سمجھ لینا، جان لینا کسی چیز کے بارے میں، کیا مجھے وہ عمل کرنے سے روک رہی ہے؟ قطعاً نہیں روک رہی۔ میں چاہوں گا تو خود رکوں گا، میں نہیں چاہوں گا تو بولتا جاؤں گا، آپ نہیں روک سکتے۔ تو آپ کا دیکھنا، آپ کے علم کے اندر کسی چیز کا آنا، یہ معنی نہیں رکھتا کہ اب اس کے اوپر آپ قادر مطلق ہو گئے، اب آپ روکنے کی طاقت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ماضی حال مضارع کا جاننا، یعنی پیچھے گزرے ہوئے باتوں کا، پاسٹ کا اور حال کا اور مستقبل فیوچر کا جاننا، اس بات کی علامت تو نہیں ہو سکتی ہے کہ جس چیز کو جانا جا رہا ہے، جس چیز کو پرکھا جا رہا ہے، اب اس کے اندر عمل کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دی جائے، اس کے اندر عمل کرنے کی قوت کو سلب کر دی جائے، یہ معنی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سامنے والے کا جاننا، علم کے اندر آ جانا، اس کے اعمال کی مغایرت نہیں ہے۔ بڑی علمی نقطے کی بات ہے۔
سمجھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سامنے والے کا کسی چیز کو جاننا اس کے لیے اس چیز سے مانے نہیں ہے کام کرنے سے۔ اللہ رب العالمین نے دو کیٹیگری بنائی ہے، ایک چیزوں کا واسطہ خود اپنی ذات سے رکھا ہے، اور ایک چیزوں کا کہا ہے کہ اس کے اوپر آپ کو مکمل اختیار ہے، جو چاہیں کریں۔ مثال کے طور پر سورج سے روشنی ڈائریکٹ بھی زمین پر آ سکتی ہے، اور بواسطہ چاند کی بھی آ سکتی ہے۔ چاند کے آتے ہیں تو اس کو ہم چاندنی کہتے ہیں، اچھی روشنی کہتے ہیں، اور سورج سے ذرا تکلیف ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین بعض مرتبہ انڈائریکٹ اپنے بندوں کے اوپر کچھ تصرف کرتا ہے، وہ ہے تعلق رزق سے، وہ ہے تعلق موت سے، وہ اعمال سے تعلق نہیں رکھتا۔ موت ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، رزق کا تعلق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اب واسطہ بیچ میں نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اعمال کریں گے تو اعمال کا تعلق اللہ نے بواسطہ کر دیا ہے آپ سے۔ آپ جتنا چاہیں عمل کریں اور نہ چاہیں تو نہ کریں، یہ آپ کو اختیار ہے، یہی ہے تقدیر۔ یہاں پر اختیار کا مل جانا۔ ایک مسئلہ ذکر کرتا چلوں کہ مان لیجئے کہ ایک آدمی حج کا ارادہ رکھتا ہے، تمام پیسے اکٹھے ہو گئے تھے، اچانک اسی رات کے اندر ہندوستان کے اندر کیا لگتا ہے، لاک ڈاؤن لگتا ہے، اور حج کے سفر منسوخ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ ارادہ کر لینا، یہ حج کا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتا ہے اس کے ارادے پر۔ اب اس کا وجود میں آنا، پھر اس کے بعد اس پر عمل کا مرتب ہونا، یہ اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا نہیں ہے مزاج، بلکہ آپ کوشش کیجئے۔ مثال کے طور پر دو شخص ہے کہ آپس میں امتحان میں دونوں کی برابر کی محنت ہے، یہ بھی محنت کر رہا ہے، یہ بھی محنت کر رہا ہے، جتنا دن یہ پڑھا، جتنا گھنٹہ یہ پڑھا، اتنا ہی یہ پڑھا، اتنا ہی گھنٹہ یہ پڑھا، دونوں کی عقلی جو سوچ ہے، دونوں کی جو ذہن ہے، وہ بھی برابر محنت پہ ہے، یعنی برابر ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ایگزام میں ایک کے اعلیٰ نمبر آتے ہیں اور ایک کے ذرا ان سے نیچے گر جاتا ہے، تو کیا کہیے گا یہاں پر؟ تو معاملہ یہی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کائنات کا دو طرز پر جو ہے منقسم کیا ہے کائنات کو، ایک کا تعلق براہ راست اپنے ہاتھ کے اندر رکھا ہے، اور ایک کا تعلق بندے کو اختیار دے دیا ہے، آپ جو چاہیں گے وہی اپنے لیے کریں گے۔ مثال کے طور پر یہ سادہ کاغذ تھا، اور میں نے اس کے اوپر احادیث نبویہ اور قرآن کی آیت لکھ ڈالی۔ یہ زندگی ہے ہماری اور آپ کی زندگی، بالکل سادہ صفا کی ہے۔ لکھنا چاہیں گے اعمال تو اعمال لکھ سکتے ہیں، اور بد لکھنا چاہیں تو بد اسی صفحات پر لکھ سکتے ہیں، زندگی کے صفحات پر، یہ آپ کو اختیار ہے۔ تو تقدیر مجبور محض کا نام نہیں ہے، بلکہ تقدیر کے دو رخ ہیں۔ ایک رزق کا تعلق اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اگر یہ بندوں کو دے دیا ہوتا تو نہ جانے آج عالم کا کیا نظام ہوتا۔ کیا کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہمارا بھائی ہم سے اوپر رہے؟ بالکل نہیں چاہتا۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے متعلق ایسے سوالات جو ہے غلط ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں اور اللہ کے نبی موجود تھے، کچھ صحابہ کرام ایسی بات کر رہے تھے اور تقدیر کی بحث شروع کی۔ اللہ کے نبی وہاں پہنچے اور بڑی سختی سے منع کیا کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پر بن دیکھے ایمان لائے ہو تو ان کی صفات پر بھی ایسا ہی ایمان لاؤ۔ ایسا مت کہو کہ اللہ رب العالمین نے تب ان کو پیدا کیا، ان کو پیدا کیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوال کر بیٹھو کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ بڑے سخت ناراض ہوئے، پھر اس کے بعد مسئلہ تقدیر سمجھایا، اشکال کو دور کیا اللہ کے نبی نے، احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ لہذا یہ رہی بات ہماری جو نہایت آج کی رات سے بڑی زبردست تعلق رکھتا تھا، اور میں سوچا دوسری بات یہ ہے کہ اب فضیلتوں میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جو شب قدر کی رات ہے جو رمضان میں آتی، اس کے متعلق بھی یہی مسائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی تقدیر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو حضرات مفسرین نے یہ کہا ہے، دونوں کے اندر یہ جو تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العالمین اعمال کے رجسٹر جو ہیں اپنے بندوں فرشتوں کے ہاتھ میں اس وقت دے دیتے ہیں اسی رات کے اندر، اور جو ہے جو ثابت کرنا ہے یعنی عمل کے اندر لانا ہے، یہ شب قدر سے شروع ہو جاتا ہے پورے سال کی، یعنی ڈیوٹی ابھی لگ گئی ہے اور جب عمل پیدا ہوں گے شب قدر کی دن، تو اس کی تطبیق اس طریقے سے
حضرات مفسرین نے دیا ہے اس قرآنی آیت کے زمرے میں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے تقدیر کا معاملہ، اور آپ نے سنے ہوں گے کہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے عالم ارواح سے پہلے ہماری تقدیر پوری کی پوری لکھی جا چکی ہے، وہاں پر بھی یہی خلاصہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لکھا تھا لیکن فرشتوں کے ہاتھ میں ابھی نہیں آیا تھا، آج کی رات فرشتوں کے ہاتھ میں آئی ہے اور سال بھر کے ہی آئے ہیں، اور پھر شب قدر میں ان کو یہ حکم دیا جائے گا کہ آپ اپنے اعمال پر لگ جائیے، آپ اپنے کام پر لگ جائیے، لہٰذا پھر فرشتے اپنے حکم کے مطابق، اپنے خدا کے حکم کے مطابق ان عمل کو کرتے رہتے ہیں، جہاں چاہے بارش برسایا، جہاں چاہے جس کی چاہے روح کو قبض کر لی، اور پھر اگر وہ جو ہے نیک ہیں تو اعلیٰ علیین کے اندر اس کو روح کو پہنچا دیا جاتا ہے، اور اگر بد ہیں تو اسفل السافلین کے اندر اس روح کو جو ہے قبض اور محبوس کر دیا جاتا ہے، پھر نہ وہاں سے بھاگنے کی اجازت ہوتی ہے اور نہ ہی وہاں سے نکلنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک سوال کا جواب دیتا چلوں کہ بعض لوگ ارواح کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ روحیں بھٹکتی ہے، یاد رکھیے یہ کفری عقیدہ ہے، روحیں نہیں بھٹک سکتی، روحیں یہاں وہاں نہیں پھر سکتی۔ اگر یہ لازم آیا تو اللہ کی قدرت کے اندر نقص آئے گا، فرشتوں کی طاقت کے اندر نقص آئے گا، اور یہ دو چیزیں ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی بھی چسپاں نہیں کر سکتے۔ ہم نے خالق مانا ہے تو خالق ماننے کا حق ادا کریں گے، ہم نے اسے مالک مانا ہے تو مالک کے ماننے کے جو سارے پیرائے ہیں اس کے اندر مانیں گے، اور اتم درجے کی، اکملیت درجے کی صفات کو ماننا پڑے گا۔ یہی خالق کے خالق ماننے کا حق ہے، اور یہی رازق کے رازق ماننے کا حق ہے۔ شب برات یہ اللہ رب العالمین کا نہایت عظیم تحفہ ہے۔ ایک موقع تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف لے کے گئے۔ چونکہ 11 بیویاں تھیں تو سارے جو بیویوں کے ایام متعین تھے، ایک دن یہاں قیام کرنا ہے، ایک دن یہاں قیام کرنا ہے، ایک دن یہاں قیام کرنا ہے۔ اس دن معاملہ ایسا تھا کہ اما عائشہ کے گھر میں باری تھی، اللہ کے نبی گئے اور چھپکے سے نکل گئے، رات کا تنہائی کا عالم تھا، نکل گئے اور سیدھا جنت البقیع کے اندر تشریف لے کے چلے گئے۔ اما عائشہ پریشان ہو گئی۔ وجہ اس کی پریشانی کے عالم کی وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بیویاں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، جب وہ اپنے شوہر کے نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہے یا ان کا شوہر اس کے پاس نہیں آتا تو تڑپ جاتی ہے، کیا ہو گیا معاملہ، کیوں بے چین؟ تو اما عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑی ایسی ہے جو اللہ نے جو ہے اپنے پاس ہی طے کیا تھا، اور دنیا کے اندر ایسا جوڑا کبھی پیدا نہ ہوا ہے نہ ہو سکے گا۔ وہ ذات ہی کتنی نرالی ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بے باک قسم کے خطیب تھے، اس جیسا خطیب بر صغیر میں آج تک پیدا نہیں ہوا ہے۔ وہ ایک مرتبہ شامیانے میں بیان کر رہے تھے اور صفات رسول اللہ پر تذکرہ ہو رہا تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری گرج کے کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول، جب میں کتابوں کے اندر آپ کے ہاتھ مبارک کا تذکرہ پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس جیسا ہاتھ اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، سب سے مبارک ہتھیلی آپ کی ہے، تو گویا کہ آپ ایسے ہیں کہ خود خالق ہیں اور خود اپنا ہاتھ بنایا ہے اور اعلیٰ درجے کا ہاتھ بنایا ہے، نہ آپ جیسا ہاتھ کسی کا ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بنا سکتا ہے، تو گویا کہ ہاتھ کے خالق تو آپ ہو گئے۔ جب میں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو اس جیسا نورانی چہرہ دنیا کے اندر دکھتا ہی نہیں ہے، تو گویا کہ میں یہ تصور کرنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ کہیں اس چہرے کے خالق آپ ہی ہوں گے۔ جب میں آپ کے آنکھ مبارک کو دیکھتا ہوں، جب یہ پلکیں کو دیکھتا ہوں، جب آپ کے شکم کو دیکھتا ہوں، لحیہ کو دیکھتا ہوں، انگلی کے پوروں کو دیکھتا ہوں، تو سب پر یہ نظر غائب پڑ جاتی ہے کہ اس جیسا بندہ نہ تھا نہ ہو سکتا ہے، گویا کہ خالق یہی ہے۔ لیکن معاملہ ایسا ہے، ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جب نماز کے عالم میں جب میں تجھے اپنے رب کے سامنے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے روتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو پھر عطا اللہ شاہ بخاری کا یہ دل گواہی دیتا ہے کہ نہیں، یہ بندہ جس کی عبادت کر رہا ہے خالق وہی ہوگا، یہ خالق نہیں۔ اتنی عظیم و شان صفات حضرت عطا اللہ شاہ بخاری بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی۔ نہایت اعلیٰ قسم کا جسم تھا، نہایت اعلیٰ قسم کی آنکھیں تھیں، نہایت اعلیٰ قسم کے چہرے تھے، کہ ایسا چہرہ کہ نہایت نورانی، ایسا چہرہ کہ جس کی نگاہیں جو ہے ان کو برابر دیکھ نہ سکے، ایسا روب کہ نگاہیں جب پڑے تو فوراً نیچے اتر آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے چہرے اور آپ کے روبوں کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر کوئی اگر کافر و مشرک آپ کو مارنے کی پلاننگ بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ہتھیار زمین پر گر جاتے ہیں اور آپ کا روب اچھل مارتا ہے وہاں سے۔
یا آپ کی شخصیت؟ تو اماں عائشہ کیوں نہ محبت کرے ایسے پیارے شوہر سے؟ فوراً بےتاب ہو گئے اور ایسے ہاتھوں کے اشارے سے ڈھونڈا کہ کہاں ہیں۔ جب روم میں نہ ملے تو فوراً باہر نکلی اور نقشوں کے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع کے اندر تشریف لے کے چلی گئی۔ وہاں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے پاس صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا آپ کیوں آئے؟ فرمایا کہ یہ رات شب برات ہے، بڑی فضیلت ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ عرض ہے کہ یہ بھی ہمارے اسلام میں کوتاہ نظری ہوگی کہ اگر ہم شب برات کے دن قطعاً اور بالکل جو ہے یہ انکار کر دیا جائے کہ قبروں کے پاس یعنی قبرستان میں جانا منع ہے، اسلام کا رکن نہیں ہے، یہ میری نگاہ میں یہ سب بے تکی باتیں ہیں، بلکہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی ادا کر لینا چاہیے ایک مرتبہ۔ ہاں پھر اس پر لزوم نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ہر سال جا رہے ہیں، اس کو فرض سمجھ رہے ہیں، واجب سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک ایسا موقع تھا کہ اس رات تشریف لے کر گئے تھے، ہم بھی جائیں گے نقش قدم۔ تو آج کی رات میں کیوں جانا ہے؟ وجہ میں آپ کی بتاتا ہوں، علت کیا ہے، کیوں گئے اللہ کے نبی وہاں پر۔ حدیث کے اندر یہ بات صراحت کے ساتھ ملتی ہے کہ قبروں کے اوپر اور قبرستان کے اندر جانا اور مردوں کی حالت زار کو دیکھ کر کے اپنا خوف اور اپنے ایمان کو اور اپنے آخرت کا فکر کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو قبر ہے ایک سلطان کی تھی، اور یہ قبر ہے یہ عالمگیر کی تھی، اور یہ قبر ہے جو ایسے بادشاہوں کی تھی کہ جس کا رعب اور دبدبہ جو ہے پوری دنیا کے اندر تھا، اور یہ ان کی فلاں رئیس کی قبر ہے اور وہ سید کی قبریں ہیں، اور سب کی خستہ حال ہیں، اور ایسا کہ نہ اس کو کوئی تعمیر کر سکتا ہے نہ گھر بنا سکتا ہے۔ حالانکہ زندہ تھا تو لاکھوں روپئے بس اپنی چہار دیواری کے اوپر خرچ کیا، جب مر گیا تو ان کے پیسوں کا اور ان کے رعب و دبدبے کا اللہ رب العالمین نے گویا کہ جنازہ نکال دیا۔ جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کے ایمان کے اندر اور آپ کے جو ہے اقرار کے اندر استقرار پیدا ہوگا، پختگی پیدا ہوں گی، اور قبر کا حشر کا استحضار پیدا ہوگا۔ تو اس لیے جایا کریں۔ تو یہ رات ہے چونکہ عبادت کی اور فضیلت کی اتنی اس کے اندر احادیث ہے کہ اس رات میں جانا چونکہ پہلے ہی سے ایک ماحول بنا رہتا ہے، جب قبر کے پاس جائیں گے اور جب ان چیزوں کا معائنہ کریں گے تو پھر ایمان جو ہے اچھلے گا، ایمان پھر گواہی دے گا، پھر سجدہ میں جانے کا دل کرے گا، ورنہ سال سال بیت جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ اسلام کا تر امتیاز رہا ہے کہ ایسا مرحلہ پیش آتا ہے تو کچھ ایسی راتیں، کچھ ایسے لمحات اللہ بھیجتا ہے تاکہ پھر وہی کیفیت پیدا ہو جائے۔ یہ گویا ایسا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جب امتیں گمراہ ہوتی تھی تو انبیاء کے جو اوقات ہے ان کو امت کے سامنے لایا جاتا تھا، اور انبیاء کی جو زندگی ہے 60 یا 70 سال کی، وہ گویا کہ ایسی زندگی تھی کہ اب لوگوں کا استحضار برقرار آئے گا، ان کے اندر ایمان کی جو رونق ہے وہ دوبارہ عود کر آئے گی، ایمان بنے گا۔ تو انبیاء کے وقتوں کو اس کے اندر لایا جاتا تھا اور ان کے اوقات کو اس دنیا کے اندر گزارے جاتے تھے تاکہ وہ مشعل راہ بنے لوگوں کے لیے۔ لہذا ہمارے لیے بھی اللہ رب العالمین اب چونکہ انبیاء کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے تو ان اوقاتوں کو لایا ہے ہمارے درمیان۔ یہ شب برات، یہ رمضان کے روزے، یہ شب قدر کی مبارک راتیں اور یہ شب معراج کی راتیں، یہ گواہی دیتی ہے کہ اس رات کے اندر جائیے اور اللہ سے لو لگائیے۔ یہ فضیلتیں اس لیے بیان کی جاتی ہے، یہ گھومنے اور یہ چہل پہل کرنے کی راتیں نہیں ہیں۔ بعض لوگ اسے اس نام سے موسوم کیا ہے کہ شب بیداری والی رات، جاگنے کی رات، حالانکہ ہمیں چاہیے تھا کہ اس نام کو ترک کر دیں اور یہ کہیں کہ یہ نفلیں پڑھنے والی رات ہے، یہ عبادت کرنے والی رات ہے، یہ ذکر و اذکار کرنے والی رات ہے جو ہمارے پاس آئی۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ نام کے اثر احادیث میں ملتے ہیں، نام کے اثر زندگی پہ بہت پڑتے ہیں۔ جب آپ نے کہہ لیا اور بچوں کو بتا دیا کہ یہ جاگنے والی رات ہے تو وہ کیسے عبادت کر سکتا ہے؟ وہ تو باہر گھومے گا نا۔ اس کو آپ یہ کہیے کہ یہ عبادت کی راتیں، یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی راتیں، یہ اللہ کے سامنے سر کو خم کرنے کی راتیں،
تب جا کر کے جب دل کے اوپر اور ذہن کے اوپر جب تأثر پیدا ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا. لیکن ہم نے اسے اتنی اچھی مبارک راتیں ملی تھیں اور نام بدل دیے. گھومنے کی راتیں، بیداری کی راتیں، جاگنے کی راتیں، یہ ساری باتیں. تو ہمیں بنیاد مضبوط کرنی چاہیے. یہ ایسی رات ہے کہ اس رات کے اندر عبادتیں اور دعائیں کثرت سے اللہ قبول کرتا ہے. میں امام شافعی کا واقعہ بتاؤں کہ امام شافعی اس کو جو ہے نا مستحب کرتے ہیں. اس رات کے اندر اگر جو ہے عبادت کرنا مستحب قرار دیا ہے انہوں نے اپنے فتوے میں. امام شافعی عبارتیں موجود کہ عبادت کرنا ہی کرنا ہے آپ کو. کیوں کہ جب اللہ رب العالمین نے مبارک رات دی ہے تو گویا کہ آپ انحراف کریں گے، آپ دور بھاگیں گے. اللہ آپ کو ایک غنیمت کا موقع عطا فرمایا ہے اور آپ اسے روگردانی کر رہے ہیں. گویا کہ اللہ کے حکموں کو جان بوجھ کر کے آپ جو ہے پیروں تلے رونگ رہے ہیں. یہی اسی وجہ سے انہوں نے مستحب قرار دیا اور کہا کہ اس کے اندر عبادت کو لازم پکڑو اس کے اندر. چنانچہ ایک حدیث یاد آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس رات کے اندر بنو کلب کے بکریوں سے زیادہ، جو ان کے بدنوں پر بال ہوتے ہیں، ان سے زیادہ اللہ رب العالمین آدمیوں کی مغفرت کرتا چلا جاتا ہے اس رات کے اندر. بنو کلب کی بکریاں بال والی تھی، نہایت بڑے بڑے بال ہوتے تھے اور اچھی دکھتی تھی. اسے لوگ شوق سے خریدتے تھے. مثالیں دی کہ جس قدر ان کے جو ہے بدنوں پر بال ہوتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. یاد رہے جو اتنی فضیلت ابھی تک بیان کی گئی ہے، اس کے اپوزٹ میں ذرا اس کے منفی اثرات کو بھی دیکھ لیں. یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یاد رکھیں ان ساری چیزوں کے باوجود 7 لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں کرتا آج کے دن کے اندر. یعنی اللہ رب العالمین، ایک حدیث کا ٹکڑا میں آپ کو سناؤں، اللہ رب العالمین روزانہ آسمان دنیا پر یعنی قریب دنیا پر فجر کے وقت متوجہ ہوتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ کیا کوئی ہے مجھ سے طلب کرنے والا، مغفرت چاہنے والا، مجھ سے روزی کا طلبگار، مجھ سے جو ہے اعمال خیر کا طلب کرنے والا، میں اسے نوازتا چلا جاؤں. یہ جو ہے اخیر وقت میں ہوتا ہے، لیکن یہ وہ رات ہے جو مغرب کی جب اذان ہوتی ہے اسی وقت اللہ رب العالمین اعلان کر رہا ہوتا ہے اور پوری رات اعلان کرتا ہے کہ آئے مجھ سے قریب آئے، مجھ سے سوال کرے، میں اسے عطا کروں. لیکن ان چیزوں کے باوجود صادق مخبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نطق لسانی سے فرمایا تھا کہ 7 لوگ اس رات کے اندر بھی نہیں بخشے جائیں گے. اللہ ان کے اعمال کو ٹھکرا دے گا. وہ تہجد میں بھی پوری رات گزار دیں تو اللہ رب العالمین اس کے اخبار کو اور زندگی کے عمل کو یوں فار کر کے کچرے میں ڈال دے گا گویا کہ اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں. وہ 7 لوگوں کے حلیے بیان کیے گئے. وہ 7 لوگ ہوں گے کون؟ اس کے جسموں کو بیان کیا گیا ہے. گویا کہ سب سے پہلے والدین کا نافرمان، والدین کو ستانے والا، اذیت دینے والا، تکلیف دینے والا. میرا رسول فرماتا ہے کہ آج کے دن یہ ایسا شخص قطعاً بخشا نہیں جائے گا جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے. احساس پیدا کریں. جن کے حیات ہیں معافی مانگیں، جن کے حیات نہیں ہیں ان کے لیے عبادت، ان کے لیے خیرات، ان کے لیے صدقات اور ان کے لیے اعمال خیر کا کام کرتے رہیں. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر راضی کرنا چاہو تو ابھی بھی دروازہ بند نہیں ہوا ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی آپ اسے راضی کر سکتے ہیں. یہ صرف اسلام کا ہی پر امتیاز ہو سکتا ہے. زندگی سے چلے گئے ہیں، خوب ہم نے تکلیف دی، اب جب نیند ٹوٹی ہے، بیدار ہوئے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان کی زندگی میں ان کو ہم جو ہے خوش کیے ہوتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وقت گزرا نہیں ہے. یعنی صبح کا جب لوٹا ہوا جو ہے راستہ بھولا ہوا رات کو جب گھر واپس آتا ہے تو اسے اپنی زبان میں بھولا نہیں کہتے. اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ اعمال خیر کر کے ان کو راضی کر سکتے ہیں.
دوسرے نمبر پر فرمایا کہ کینہ رکھنے والا. کیا فرمایا؟ کینہ رکھنے والا، مسلمانوں سے دشمنی کرنے والا، جسے ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کو دور رکھنے والا، مسلمانوں کے لیے دل کے اندر نفرت رکھنے والا. یہ ایسا لمحہ ہے کہ اس کے اوپر جاگ جائیے. آج جو سارا جو کفر کا ماحول گرم ہے، یہ اسی بنیاد پر ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے ایسا لڑا دیا گیا ہے کہ یہ بعض مرتبہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم کافروں پر بھروسہ تو کر سکتے ہیں، کافروں کے پاس امانتی تو رکھ سکتے ہیں، کافروں کے پاس اپنی جو ہے گروی سامانوں کو تو رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے اور ایک سیکنڈ کے لیے ہمیں مسلمان پر بھروسہ نہیں ہوتا. یہ مسلمان غداری کر جاتے ہیں، بے وفائی کر جاتے ہیں. یہ تاثر آپ کو دیا کس نے ہے؟ آپ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کا جسم ہے، ایک دوسرے کی روح ہے، ایک دوسرے کا ایک انگ ہے کہ جب آنکھوں کو تکلیف ہو، جب پیروں کو تکلیف ہو تو دوسرے اعضاء بھی محسوس کرتے ہیں. جسموں کو بخار ہو تو روح تڑپتی ہے. روح کے اندر جب پیرا یا سالی آ جائے تو جسم بےتاب ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ہیں مسلمان اور مسلمانوں کے درمیان. فرمایا کہ المسلم واخو المسلم، اگر کوئی بھائی ہے تو مسلمان ہے تمہارا. یہ کافر تمہارے بھائی کب سے بن گئے؟ اگر یہ تمہارے بھائی ہوتے تو کیا اسلام نہیں قبول کر لیے ہوتے؟ اللہ کے آسمان کو دیکھتا ہے، وہ روزانہ زمین کے اوپر چلتا ہے، روزانہ غذائیں کھاتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی قدرتوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا احسان کبھی نہیں وہی کرتا اور نہ ایمان قبول کرتا ہے. جب آپ اسے بھائی تصور کر لیں گے، جو رب کا نہیں ہوا وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کی نافرمانی کرنے والا آپ کے بھائی ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ اسی وقت بنے گا. میں نے اس سے پہلے بیانات کے اندر میں آپ کو بتایا تھا کہ کافر اس وقت آپ سے خوش ہو سکتے ہیں. قرآن کی آیتیں اس بات پر شاہد ہیں جب آپ ارتداد کی راہیں اختیار کر لیں. آپ مرتد ہو جائیں گے اور آپ کو گلے لگا لیں گے. تو کیا یہ انسان چاہتا ہے کہ میں مرتد اللہ سے بغاوت کر کے ایک کافر کی جو ہے میت میں چلا جاؤں اور اس کے دو روٹی اور ٹکڑے پر پلنا جو ہے گوارہ کر جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی آپ کا بھائی ہے تو مسلمان ہی یاد رکھیے، ان سے بغض رکھنا اللہ آپ کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا. ان سے دشمنی کرنا اللہ ہمارے اعمال کو جو ہے یوں پھینک دے گا جیسے کہ فٹ بال کو لات مارا جاتا ہے. اللہ کو آپ کے اعمال اور ہمارے اعمال کی پڑی کیا ہے؟ اللہ نے نہایت اعلیٰ قسم کا انسان بنایا ہے اور اشرف بنایا ہے. اس کی تعظیم کیجئے، اس کی توقیر کیجئے، اور پلس اس پر کہ اس نے جب ایمان قبول کیا، اللہ کو اپنا اللہ مانا اور رسول کو اپنا سرتاج مانا، پھر ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس کے دکھ کے اندر ہمارا دکھ ہو اور اس کی شرافت کے اندر ہم اس شرافت سمجھیں، اس کی عزت کو ہم اپنی عزت سمجھیں اور اس کی تکلیف کے اندر ہم جو ہے برابر کے شریک ہوں. یہ اسلام کا طر امتیاز ہے. بتائیں ایسا قانون کسی دھرم کے اندر ہو؟ لا ہی نہیں سکتے. نہ پیش کیا جا سکا ہے، نہ کیا جا سکے گا. اب تو حالت نوبت یہ آ گئی ہے کہ اسلام کے اوپر وار اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قانون اتنا صاف و شفاف ہے، اگر لوگوں کو معلوم چل جائے گا تو ہمارے لالے پڑ جائیں گے، اس لیے آپ اس کو نکالو، گمراہ کرو لوگوں کو کہ یہ قتل کا دھرم ہے، یہ لوٹ مار کا دھرم ہے، یہ جہادیوں کا دھرم ہے، فلاں باتیں یہ اسی بنیاد پہ پھیلائی جاتی ہے تاکہ نگاہیں اس طرف نہ جائے. ان کو معلوم ہے، اس بات کا احساس ہے کہ یہ شفاف دھرم جب اس کے پاس جائے گا نہیں رہ سکتا، قبول کر ہی لے گا. لہٰذا اس کو میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پلیٹ فارموں کے ذریعے، تنظیموں کے ذریعے خوب بدنام کیا جائے، ایسے دھبے چسپے کیے جائیں کہ آپس میں کبھی جڑ نہ سکے. لہٰذا میں نے درخواست کی ہے کہ اگر کوئی آپ کے بھائی ہیں تو آپ کا مسلم بھائی ہو سکتا ہے، کافر بھائی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. لہٰذا اگر آپ نے مسلمانوں سے بغاوت کی ہے، دشمنی کی ہے، اللہ آپ کے اعمال قبول نہیں کرے گا. اور ایسے وقتوں میں جب یہ رات بھی آ جائے، سجدوں کے عالم میں ہوں. دوسرے موقع پہ فرمایا کہ زانی کی اللہ مغفرت نہیں کرتا. زنا ایسا ہے گویا کہ اللہ رب العالمین کے حکموں کو نہایت بری طریقے سے اور اللہ کی بنائی ہوئی مشیت کی ہوئی مخلوق کے ساتھ بدفعلی کرنا، یہ گویا کہ اللہ کی بنائی ہوئی جو ہے صنعت کے اندر، کاریگری کے اندر گویا کہ حرف نکالنا ہے، اس کے ساتھ بے عزتی کرنا ہے، اس کو جو ہے دغا دینا ہے. یہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں.
اللہ نے کہا ہے کہ آپ کے لیے ہم نے عورتوں کا انتظام کیا ہے، لیکن جائز طریقے بھی ہیں، آپ غلط طریقے مت جائیے۔ گویا کہ اللہ کی صنعت سے جب آپ کھلواڑ کریں گے، اللہ کی عزتوں سے کھلواڑ کریں گے، مسلمانوں کے نفس سے کھلواڑ کریں گے، پھر اللہ آپ کے اعمال کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ تو زانی کی بخشش نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے، لہٰذا ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، شرابی کی، اللہ رب العالمین نے شراب کے آیتوں کو اتنا مستحکم کر کے بیان کیا ہے اور حرام کرا دیا ہے کہ اب ہر کسی کے نگاہ کے اندر شراب حرام ہے، کوئی کسی کو نہیں کہتا کہ بھائی شراب حلال ہے یا حرام ہے، سب کو معلوم ہے۔ ان چیزوں کے باوجود شراب پیے گا تو پھر اللہ رب العالمین جو ہے اس کی خیر نہیں۔ متکبر، تکبر کرنے والا، شیخی بگاڑنے والا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے، اس کی بھی اللہ رب العالمین، یاد رہے میں جلدی جلدی بات کرتا چلوں، اور دل کے اندر بغض رکھنے والا، چاہے کسی کے لیے بھی ہو، بس دل کے اندر شیخی بگاڑ رہا ہے، جو ہوں میں ہی ہوں، میرے سامنے اگر کسی نے کوئی غلط کیا تو ہم اس کا سر قلم کر دیں گے۔ یہ چیزیں اسلام کا طور امتیاز نہیں ہیں، بہت ضرورت ہے۔ قطع رحمی کرنے والا، یعنی رشتہ کو توڑنے والا، جو توڑتا ہے اس سے جوڑتا ہے۔ نبی کی حدیث یہ ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑو، اور یہ ہے کہ جو جوڑ رہا ہے اس سے توڑ رہا ہے۔ تو رشتے کو، مجھے واقعہ یاد آیا، مشکات المصابیح کے اندر احادیث موجود ہے کہ یہ جو رحم ہے، یعنی رشتہ داری کو عربی میں رحم کہا جاتا ہے، یاد رہے گا۔ یہ جو رحم ہے، اللہ سے درخواست کی تھی کہ الہ العالمین، آپ نے جو مجھے بنایا ہے، یہ مجھے نہیں لگا کہ آپ نے انصاف کیا، کیونکہ جب میں رحم جب بن کے جاؤں گی اور رشتہ داریاں، تو ہر کوئی بنی آدم مجھ سے غیر تعلقی کرے گا، مجھے توڑے گا، جھگڑے کرے گا، فساد کرے گا، مجھ سے جو ہے علیحدگی اختیار کرے گا۔ تو میں تو مجبور ہو گئی، میرے اوپر تو ظلم کیا گیا، اور رشتہ داری کا قائم کرنا، یہ اس کو جو ہے یعنی اس کے ساتھ جو انصاف ہوا، وہ جس کے ساتھ لگ گئی تو گویا کہ محبت آ گئی، اور میں جس کے ساتھ لگ گئی نفرت ہو گئی، تو میرے اوپر تو نا انصافی ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا اس بات سے تو خوش نہیں ہے کہ جو تجھ سے جوڑے میں اس کو جوڑ دوں گا، یعنی میں اس سے جڑ جاؤں گا، اور جو تجھے توڑ دے میں اس سے کٹ جاؤں گا۔ تو فرمائی کہ اب مجھے سکون ملا ہے، یعنی اب توڑے پھر کوئی، دیکھتے ہیں ہم اللہ سے توڑ دیں گے اس کو۔ اب یہ رشتہ داری خاموش ہو گئی اور خوش ہو کر کے واپس آ گئی۔ تو کیا سبق ملا کہ رشتہ داری کا توڑنا گویا اللہ رب العالمین سے رشتہ کو توڑنا ہے، اس سے تعلق کا منقطع کرنا ہے، اور رشتوں کو جوڑنا، محبتوں کو عام کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ ہے۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں۔ اور ایک چیز رہ گئی، قاتل۔ یہ قاتل کی بھی اللہ رب العالمین جو بخشش نہیں کرتا ہے، قتل کر رہا پھرتا، قتل جو ہے دنگا کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، اور قتل کرنے والے کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، بس کسی کے اشارے پر آیا اور اس نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔ یہ دیکھیں، اللہ کی صنعت جو ہے، اللہ کی کاریگری کے ساتھ آپ کھلواڑ نہ کریں، اللہ اس کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ اصول یاد رکھیں، اصول یاد رکھیں۔ آپ اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کریں گے تو گویا کہ یہ اللہ کی جو بنائی ہوئی نعمت ہے، اس کی صنعت ہے، اس کو ناجائز جگہ استعمال کیا ہے۔ اب اللہ آپ کی روشنی بنائی کو چھین لے گا، نور کو چھین لے گا۔ آپ اپنے جسموں کے ساتھ کھلواڑ کریں، غلط جگہ استعمال کریں، آپ لاغر اور دبلا ہو جائیں گے، آپ کے جسموں کے اندر فربا پن ختم ہو جائے گا، آپ دبلے ہو جائیں گے، آپ سکت نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ جسموں کے ساتھ اللہ کی کسی بھی بنائی ہوئی صنعت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے اور جان بوجھ کر کے کھلواڑ کریں گے، اللہ وہ نعمت چھین لے گا۔ تو اس کا احساس آپ رکھیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ کون سا کام۔ تو فرمائے 7 ایسے اشخاص ہیں، بڑے پسندیدہ اشخاص ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، ان کی مغفرت بھی نہیں ہوتی ایسے دنوں میں۔ تو ان سے بھائیوں بزرگوں بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ تعالی یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاجر، یعنی نہ مشرک کی مغفرت ہوتا ہے اور نہ یہ مشاجر کے طور پہ میں نے 7 اشخاص کا ذکر کیا، اس کی بھی اللہ رب العالمین مغفرت نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آپ سے عرض کرتا چلوں، بڑی نہایت اعلیٰ قسم کی احادیث ہیں، ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شعبان کے مہینے میں بہت کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اعمال خیر کثرت سے کیا کرتے تھے۔ روزہ رکھنے کا جو معیار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ شعبان، رمضان کے بعد شعبان کے مہینے میں، یعنی تمام 12 مہینوں میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر ہے تو یہ شعبان کے مہینوں میں ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ پورے مہینے میں روزہ رکھتے تھے شعبان کی، لیکن صحیح مسئلہ اور
راجح مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان تک لگاتار روزہ رکھتے تھے اور 20 تک بھی پہنچتے تھے کبھی کبھی، لیکن آخر کے 2-3 چھوڑ دیا کرتے کیونکہ حشاش بشاش ہو جائے اور رمضان کے روزے اور شعبان کے روزے میں خلط ملط نہ ہو، یعنی یہ معلوم ہو کہ یہ رمضان کے شروع ہوئے اور یہ شعبان کے ختم ہو گئے، اسی بنیاد پہ آخر کے روزے کو ترک کیا گیا اور اسی کے اوپر فتویٰ بھی ہے علماء امت کا کہ پورے روزے نہ رکھا کریں۔ شرط یہ ہے الا یہ کہ اگر کسی شخص کا یہ معمول پہلے سے بنا آ رہا ہو کہ مہینے کے آخر کے 3 دن وہ روزہ رکھتا ہے تب رکھ سکتا ہے، لیکن اگر یہ سوچ رہا ہے کہ ہم فضیلت حاصل کرنے کے لیے شعبان کی پورے مہینے روزہ رکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ نہ کوئی ایسا کرتا ہے، اگر کوئی کرنے والا ہوگا تو بچ جائے گا اس سے، کیونکہ اتنا زیادہ تو حسن جو ہے نہیں رکھ سکتے، ہمیں بھی اس بات کا ادراک ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رجب اور رمضان کے جو بیچ کا حصہ ہے اس کے اندر لوگ بڑے غافل ہو جاتے ہیں رمضان کی تیاری میں، اور تیاری کیا چیز کی ہے وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ ظاہر بات ہے رمضان کے مہینے میں اور عید کے مہینے میں جو تیاری ہونی ہے وہ اس سے کون شخص غافل ہے جو سمجھتا نہیں ہوگا۔ افطاری کا معاملہ ہے، کپڑے کا معاملہ ہے، شاپنگ کا معاملہ ہے، تو گویا کہ تیاری ہماری ہو جاتی ہے، سوچ ذہن پیسوں کا اکٹھا کرنا، یوں ہونا وہ ہونا، اور حکومت نے ایسا کر دیا ہے کہ ٹیکس کا جو معاملہ ہے اسی مہینے میں لا کے رکھ دیا ہے غالباً پورے سالوں کا۔ اب بزنس مین لوگ اس مہینے میں اور پریشان، پورے سال کا ان کو اخراجات یہاں پہ دینا پڑتا ہے، تو گویا کہ اس مہینے کو ہم سے کاٹا جا رہا ہے، اور حدیث بھی ہے تو ہونا تو تھا ہی۔ فرمایا کہ رمضان اور رجب کے بیچ کا جو مہینہ ہے لوگ غفلت بہت کرتے ہیں، اس لیے میں نے، اللہ کے نبی فرماتے کہ میں نے ایک کام کیا ہے کہ اس کو متبرک بنا کے جاؤں گا زندگی سے۔ لوگوں نے اس کو قطع تعلقی کے ساتھ اس کو انحراف کیا ہے تو میں اتنے اعمال خیر کروں گا کہ کم از کم امت کے سامنے اس کی فضیلت بہت زیادہ عیاں کر دوں گا۔ فرمایا کہ میں اس کے روزہ رکھتا ہوں، کیوں کہ آخرت کے اعتبار سے یہ جو مہینہ ہے یہ آخری مہینہ ہے، یاد رکھیں۔ دنیاوی اعتبار اور اسلامی اعتبار سے تو جنوری ہے اور اسی طریقے سے محرم ہے جو آپ کو معلوم ہوگا، لیکن آخرت کے اعتبار سے تفسیروں میں یہ بات میں نے پڑھی ہے کہ یہ جو شعبان کا مہینہ یہ آخری مہینہ ہے۔ اب اللہ کے نبی کی سوچ سمجھ کے سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ کے جو ہے یہ جو ہمارے اعمال جب پیش ہوں گے تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کے عالم میں ہوں، کیونکہ آخرت کے اعتبار سے یہی آخری مہینہ ہے اور اعمال پیش ہوتے ہیں، لہٰذا فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں روزے کے عالم میں ہوں اور میرا روزہ جو ہے آخری دنوں کے اندر ہو جب اعمال پیش کیے جائیں۔ تو اللہ کے نبی کی یہ خواہش تھی کہ اس کو متبرک بنایا جائے، اس مہینے کے اندر خوب زیادہ اعمال خیر کیا جائے، کیونکہ جب یہ اس وقتوں میں جب اعمال خیر کیا جائے گا تو رمضان کی قدر کرنا ہمیں نصیب ہوگا اور ہم کر سکتے ہیں، ورنہ کیا ہوگا کہ جب ہم مکمل طریقے سے دنیا کے اندر لگے رہیں گے تو رمضان آئے گا اور اپنے دل کے اوپر بھی اثر نہیں ہوگا، اور 10 دن 20 دن یوں ہی چلے جائیں گے اور ہم نظر سے دیکھ رہے ہوں گے کہ بعض لوگ افطاری کر رہے ہیں، بعض لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، بس یہ نظر گھومتے گھومتے رخصت ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم پہلے سے ایک شیڈول بنا لیں گے عبادت کرنے کا تو رمضان کی قدر اچھے سے سمجھ میں آئے گی، پھر عبادت کے اندر لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ یاد رکھیے کہ بعض لوگ اس کو دنیاوی اعتبار سے تطبیق دیتے ہیں کہ بھائی جب زارہ کرنے لگو تو اس کے اندر کنٹال آتا ہے، یہ لفظ کنٹال نہایت گھٹیا ہے، عبادت کے اندر کبھی بھی انسان بور نہیں ہوگا، اب کرتے چلے جائیے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ پاک ہوں، صاف ہوں اور جو ہے دنیا کے اندر مشغول نہ ہو بلکہ ہمہ وقت مسجدوں کے اندر رہے، پھر جب لطف آئے گا عبادت کے اندر تو فرمایا کہ دل کے اندر وہ انسان محسوس کرتا ہے خود اپنے اعمال کو، قبولیت کے جب مراحل ہوتے ہیں اعمال کے تو دل کے اندر ایک لطف آتا ہے کہ میں نے آج الحمدللہ یہ نمازیں پڑھی ہیں کہ اس کے اندر مجھے ایک فرحت اور ایک انبساط ہوا۔ یہ چیزیں محسوس ہونے کی چیز ہے، یہ دوسرے نہ ڈاکٹر بتا سکتا ہے، نہ مفتی بتا سکتے ہیں، نہ عالم بتا سکتے ہیں، یہ آپ اپنے ایمان کی گویا کہ ایک ترازو لے لیتے ہیں اور تول لیتے ہیں کہ میرے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ یہ آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے ایمان کو تولنے کا، ایمان کے وزن کرنے کا۔ اور مومن بتایا ہی گیا ہے کہ مومن جب انسان بنتا ہے کہ اچھے کام پر اس کو انبساط ہو، فرحت ہو، خوشی ہو، اور غلط کام پر اس کو بے چینی ہو، دل بےتاب ہو جائے، اور
اس کا نہ یہاں دل لگ رہا ہے نہ وہاں دل لگ رہا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں وہ ان واقعات کو جو صحابی دوڑ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا، یہ جو لطف ہے یہی چاہیے ایمان کے اندر، کہ میں کہاں چلا گیا، میں کہاں چلا گیا، بلکہ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میں کافر ہو گیا، میں کافر ہو گیا۔ یقیناً یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے تھے کہ جب صبح ہوگی تو انسان مسلمان ہوں گے، اور جب رات کرے گا تو اس کے دل کفر کی جو ہے گہرائیوں کے اندر گھرا ہوا ہوگا، وہ کافر ہو کر کے آئے گا۔ تو ہمیں تو یہ نیرا لگانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایمان سلب ہو گئے، فوراً مسجد کی طرف دوڑنا چاہیے، سجدوں کی طرف آنا چاہیے، رب کی اطاعت کی طرف آنی چاہیے، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط رہے، ایمان کی جو ہے اعتدال کے راستے پر رہے، چمکتا رہے، دمکتا رہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم یاد رہے، غلط نہ سمجھے، ہم اپنے ایمان پر مطمئن ہو چکے ہیں، لہٰذا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورے رشتہ دار اس کے ناموں کی تلاش ایسے کرتے ہیں کہ گویا کہ اگر ہم نے اجنبی نام رکھ لیا اور اچھا نام رکھ لیا تو اس کی تو مغفرت ہو گئی۔ اب اس نام کے اوپر ٹکا ہوا ہے کہ میرا نام محمد ہے، فخر کرتا ہے۔ نام سے نہیں کام چلتا، اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام کفر کے عالم میں ایسے تھے کہ اللہ کے نبی کو نام بدلنے پڑے تھے اس زمانے میں۔ حرب نام رکھا ہوا ہے کسی نے فلاں نام، کسی نے فلاں نام، اللہ کے نبی نے سب کے نام بندی کیے، آپ یہ رکھو، آپ یہ رکھو، آپ یہ رکھو۔ لیکن یاد رہے وہ شخص کہ جب وہ پیدا ہوا تھا اور اس کی ماں نے حرب نام رکھا تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحابی بن کے ابھرے گا؟ کیا نام کے اوپر ہمارا دار و مدار ہے؟ پھر وہ صحابیت کے منصب کو کیسے پہنچا اگر نام کے اوپر دار و مدار تھا؟ تو لہذا نہ احمد کام آئے گا اور نہ محمد کام آئیں گے، بس تقویٰ ہے جو اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوتا ہے، اور یہی صفت ہے جو آپ کو مومن کے کیٹیگری کے اندر لا کے کھڑے گی اور جنت کے مناظر دکھائے گی، اور جنت کے حوروں سے، جنت کے انعامات سے واسطہ پڑھائے گی، اور جنت کے لطف آپ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جب آپ اپنے اعمال کو بدلیں گے۔ تو عالم یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا، یہ ہمارا گمان ہو چکا ہے کہ ہمارے نام کے اندر یہ چاشنی، ہمارے کام کے اندر یہ چاشنی۔ تو یاد رکھو، اعمال کے اوپر اپنی زندگی کو لاؤ، اعمال خیر کے اوپر اپنی زندگی کو لائیے، تبھی جو ہے ہماری زندگی کے اندر نور پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ عبادت کی رات ہے، بہت زیادہ میں آپ کا وقت لے لیا، لیکن عبادت کریں، خوب نوافل پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ نوافل اتنا کثرت سے کرے، اتنی کثرت سے کرے۔ آج ہی احادیث گزری ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کے سلسلے میں کہا تھا کہ اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ، میں نے اپنی قوم کو استغفار کے کرنے کو کہا، کیوں کہا؟ تاکہ آپ اس کے مال کے اندر جو ہے اضافہ کریں، آپ اس کے اولاد کے اندر اضافہ کریں، آپ اس کے اندر باغات کے اندر اضافہ کریں، لیکن یہ میری ان باتوں کو بھی رد کر گئے جو میں دنیا بنا رہا تھا۔ میں تو چاہتا تھا کہ یہ جو اگر غریب ہیں تو بیچارے مالدار ہو جائیں گے استغفار کر کے، لیکن میری ان باتوں کو بھی ٹھکرا دیا ہے۔ تو استغفار میں اللہ نے مال کو چھپا کے رکھا ہے، استغفار کے اندر اللہ رب العالمین نے دولت کو چھپا کے رکھا ہے۔ اب خوب کریں، یہ وقت ہے کرنے کا، یہ وقت ہے اعمال خیر کرنے کا۔ یہ لمحات اگر گزر گئے تو پھر وہی ہے کہ جب گزر جاتا ہے وقت تو ہاتھ نہیں آتا۔ بڑی اچھی کہانی کہ گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا ہے، لہٰذا اعمال خیر کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان اوقات کو صحیح مصرف کے اندر صرف کریں، واہیات سے، بیہودہ باتوں سے، گھومنے سے، اور اسی طریقے سے مزارات کے چکر کاٹنے سے اور اختلافی باتوں سے پرہیز کریں۔ یاد رکھیں ایک بات، چونکہ یہ مسجد اور ہم اور آپ ایسے تعلق رکھتے ہیں کہ ان باتوں کو آنا بہت ضروری ہے، خرافات کا ہونا جو ہے ہمارے سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ اس شب برات کے اندر یا شب قدر کے اندر یا دیگر جو بھی اوقات ہیں،
اسلام نے اوقات کے لیے کوئی نماز کو متعین نہیں کیا ہے کہ ان اوقاتوں میں یہ نماز، ان اوقاتوں میں یہ نماز. یہ جو اوقات ہے، یہ جو راتیں ہیں، دن ہیں، اس نام سے کوئی نماز ہے ہی نہیں. نوافل ہے. نوافل ایسے ہیں کہ آپ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں، غیر شب قدر میں بھی کر سکتے ہیں، غیر شب برات میں بھی کر سکتے ہیں، اور ان فضیلت والے راتوں میں بھی کر سکتے ہیں. فضیلت والے راتوں میں کریں گے تو یہی نوافل آپ کو اعلیٰ درجے کے ثواب کے ساتھ مرتب کیا جائے گا، اور اگر فضیلت والی رات نہیں ہے تو اس نوافل کے تھوڑا کم ثواب ملیں گے. لیکن یہی نوافل ہی کام کرتا ہے ہر جگہ اسلام میں. اس کے لیے مستقل نمازیں نہیں ہیں، یاد رکھیے، کوئی مستقل عبادت نہیں. اگر مستقل عبادت ہو جاتی تو نوافل کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. لہذا نوافل ہی ہر جگہ گردش کرنی چاہیے. اس کی کوئی نمازیں نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی اس کے جو ہے نا دن کی کھانے کے اعتبار سے، سونے کے اعتبار سے کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ کھانا ہونا چاہیے، وہ کھانا ہونا چاہیے. لہذا ان چیزوں کو ختم کرنا بھی دین کا ایک پر امتیاز رہا ہے. ان چیزوں کو ہم اور آپ ہی ختم کر سکتے ہیں. ہم ان سے امید نہ لگائیں، وہ تو بہک گئے ہیں، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں ان کے اور اپنے ایام کو بھی بہتر بنانے کی فکر کرنی ہے. ہمیں اپنے پورے معاشرے کی فکر کرنی ہے کہ بدعت کا دخل نہ ہو. جس طریقے سے ہم ایک کنجری کو، ایک ایکٹر کو، جسے ہم ایکٹر کا نام دے کر کے بڑا عزت دے دیے ہیں، ہماری زبان میں اسے زانی کہا جاتا ہے، اس کو اپنے معاشرے میں جگہ نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے بدعت کو بھی آپ اپنے معاشرے میں جگہ مت دیجیے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے دین پر عمل کیا جائے، سمجھ کر سوچ کر اللہ رب العالمین سے جو ہے درخواست کرتے ہوئے اعمال کی مقبولیت کے لیے عمل کرتے رہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائیں. اس ناچیز کے لیے بھی دعا کریں. اللہ رب العالمین علم کے اندر اور زیادہ قوت عطا فرمائے، علم رسول سے سرفراز کریں. تھوڑے وقتوں کے لیے ہاتھ کو اوپر کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. مولا کریم گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما. اے الہ العالمین، آپ نے سنا، آپ خود جانتے ہیں، آپ خود اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. بس آپ کی محبت کے طلبگار ہیں، آپ کے حبیب کے محبت کے طلبگار ہیں. معاشرے کے اندر بس اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، دین کا غلبہ چاہتے ہیں. ربا مولا کریم اس کی قبولیت عطا فرما دیجیے. دین کے اندر ہمارے استقامت عطا فرما دیجیے. معاشرے سے خرافات کو ختم فرما دیجیے. ہم عمل کریں یا نہ کریں، ہمیں اس کا ثواب عطا فرما دیجیے. ہم قابل نہیں ہیں کہ تیری عبادت کیا جا سکے، تجھ سے معافی مانگیں، تیری جو ہے حمد و ثنا کریں. نہ ہماری زبان اس قابل ہے، نہ ہماری نظریں اس قابل ہے. مولا کریم بس ان گنہگار ہاتھوں سے، ان گنہگار زبانوں سے تیری تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مولا کریم ان دعاؤں کو قبول کر لیجئے، ان ثناؤں کو قبول کر لیجئے، ان تعریفات کو قبول کر لیجئے، ہمارے اعمال کو قبول کر لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری چھوٹی سے چھوٹی اعمال کو اور بڑے سے بڑے اعمال کو قبول کر لیجئے، منظور کر لیجئے، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ بندہ کہ اگر ان اعمالوں کو قبول نہیں کیا جائے گا تو نہ جانے ان کے کیا ہوگا. ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ کچھ سر و سامان ہے، یہ بیچارے ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ لاغر ہیں، یہ مسکین ہیں. اس تصور کے ساتھ مولا کریم ہمارے اعمال کو قبول کر لیجئے. اور حقیقت میں ہم انہی القاب کے لائق ہیں، بلکہ ان القاب کے بھی لائق نہیں ہیں کہ تو ہمارا تذکرہ کرے. مولا کریم بس تیری رحمت کا سہارا ہے. مولا کریم بس تیری الفت کا تقاضا ہے، تیری الفت کا سہارا ہے. مولا کریم ہمارے اعمال کو قبول کر لے، ہماری زندگی کو بنا دیجئے. جب تک زندہ رہیں بس اسلام پر زندہ رہیں. جب رخصت ہو تو اسلام کو لے کر کے جائیں. جب زندہ رہیں تو دین پر قائم رہیں، تیرے حبیب کی شریعت پر زندہ رہیں، تیرے حبیب کے گن گاتے رہیں، تیرے حبیب پر سلام پڑھتے رہیں. جب جا رہے ہوں تو ہمارے یہ لبوں کا ترانہ ہو، ہمارے یہ دلوں کی صدا ہو، ہمارے یہ دلوں کا افسانہ ہو. مولا کریم اس کی توفیق عطا فرما دے. حاضرین کی عبادتوں کو قبول فرما. مولا کریم دنیا کے اندر جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی اپنے غیر سے مہیا فرما. رب العالمین اسلام کی حفاظت فرما، اسلام کی حقانیت عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کی نصرت عطا فرما. ہمارے گھروں کے اندر اسلام کو قوت دے، ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کو قوت عطا فرما. مولا کریم
جس لائن سے بھی باطل محنت کر رہا ہے ان کے محنتوں کو توڑ دیجیے اور ہمیں اس کے اندر آگے بڑھائیے۔ مولا کریم اسلام کی خدمت ہم سے لے لیجیے۔ مولا کریم مجددانہ رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم ہمارے معاشرے کو اسلام کا گہوارہ بنا، اسلام کا عاشق بنا، قرآن کا حامل بنا، قرآن کا فدائی بنا، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر کے لائن سے دعائیں فرمائی ہیں ان میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے ہمیں ان سے بچا لیجیے، حفاظت فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔